خوش آمدید۔ میں سینٹ میریز اسکول سے آپ کے لیے آج ایک نیا عنوان لے کے آئی ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنی کلاس اور مضمون کا نام بتاؤں گی۔ مضمون اردو اور کلاس نرسری۔ آج میرے پاس جو عنوان ہے وہ ہے گھریلو جانوروں کے نام۔ گھریلو جانوروں کے نام یعنی کہ وہ جانور جو ہم گھر میں آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور وہ جانور جو ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں کیونکہ یہ نرسری کلاس کے بچوں کے لیے ہے پڑھائی، تو میں سب سے پہلے بچوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں خدا کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز کی حفاظت کرنی ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ پھول ہوں اور چاہے وہ انسان ہوں۔ اور کیونکہ جانوروں سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، کچھ جانوروں کا ہم دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ آج میں انہی جانوروں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایک کر کے جانوروں کے نام بتاؤں گی، پھر میں ان کے توڑ جوڑ آپ کو بتاؤں گی کہ ہم توڑ جوڑ کے ساتھ جانوروں کے نام کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ توڑ جوڑ کرنے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکے کہ کن حروف کو ملا کے اس جانور کا نام بنا ہے، کن حروف کو ہم جوڑیں گے تو یہ جانور کا نام بنے گا۔ آج سب سے پہلے میرے پاس ایک نام ہے کتا۔ ک پیش کو تا کتا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتے کی تصویر بھی ہے۔ کتا، اوپر پیش کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جب ہم پیش کا نشان لگاتے ہیں تو کو کی آواز نکلتی ہے، جب ہم پیش لگاتے ہیں تو او کی آواز نکلتی ہے۔ ک پیش کو، ک پیش کو تا کتا۔ اسی طرح میرے پاس اگلا نام ہے گائے۔ گا اے گائے، اور اے کے اوپر یعنی اے میں جس کو بول رہی ہوں آپ ان کو چھوٹیے بڑیے بھی کہتے ہیں، لیکن ہم جب آوازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بڑیے کی آواز ہوگی اے، اور اس کے اوپر آپ کو چھوٹی سی حمزہ نظر آ رہی ہے۔ حمزہ جب ہم حروف تہجی بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم حمزہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ حمزہ سے کوئی لفظ نہیں بنتا، کوئی حرف نہیں بنتا۔ حمزہ ایک چھوٹا سا علامت ہے، حرف ہے، یہ حروف تہجی کے حروف میں آتا ہے اور اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے، یہ ایک اکیلا حرف ہے اور یہ حروف کے اوپر آتا ہے حروف کو مکمل کرنے کے لیے، حروف کی آواز کو مکمل کرنے کے لیے۔ جیسے گائے، گائے کا ہم دودھ پیتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں۔ بچوں کو یہ لازمی بتائیں کہ گائے جو ہے وہ ہم گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا دودھ پی سکتے ہیں، ہم اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اگلا نام، جی بچے بہت خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے۔ اگلا نام جو ہے میرے پاس وہ آپ کو ارد گرد ماحول میں بھی نظر آتی ہے، گھومتی پھرتی بڑی پیاری سی بلی۔ جی بلی۔ ب زیر ل بل، ل ای لی بلی۔ یہ دیکھیں اس کے بلی کے جو اوپر اور نیچے ہم دو علامتوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ زیر جب ہم لگاتے ہیں تو ای کی آواز آتی ہے، اور شد کی علامت جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے، جیسے یہ ل ہے، ل کی شکل ہے چھوٹی، تو یہ ل کو ہم دو دفعہ بولیں گے۔ شد کی علامت جب آتی ہے تو ایک آواز کو ہم دو دفعہ بولتے ہیں، جیسے ب زیر ل بل، ل ای لی بلی، بلی۔ اسی طرح اگلا جو میرے پاس نام ہے بکری۔ جی ہاں، بکری بھی عموماً ہمیں گھروں میں نظر آتی ہے اور بکری کا دودھ بھی پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ بکری بھی بہت فائدہ مند اور بہت پیارا سا جانور ہے یہ بھی ایک۔
ये देखें बकरी, ब क बक, र ई री, बकरी। इसी तरह मेरे पास अगला जानवर जो है वो बड़ा प्यारा सा जानवर है और ये सफ़ेद रंग में हमें नज़र आता है और बड़ा खूबसूरत सा जानवर है। बच्चे इसके पीछे पीछे भागते हैं पर ये ऐसे ही तेज़ तेज़ भागता जाता है। खरगोश जी, खर खर, खर खर, ग ओ गो, खरगोश। श जो है ये आखिरी और मुकम्मल शक्ल है, श, खरगोश, खरगोश। और खरगोश जो है ये भी हम घर में रख सकते हैं जी। अब ये मैं एक दफ़ा आपके सामने नाम पढ़ूंगी और फिर मैं इन जानवरों के नाम के आपको तोड़ जोड़ करके बताऊंगी कि आज मैंने इनके तोड़ जोड़ कैसे किए हैं आपके लिए। कुत्ता, गाय, बिल्ली, बकरी, बड़ी खूबसूरत सी बकरी भी आपको ऊपर नजर आ रही है घास खाती हुई, खरगोश, जी। अब हम इनको तोड़ जोड़ के साथ ज़रा देख लेते हैं। जी, सबसे पहले मेरे पास पहला नाम है कुत्ता, क पेशकू, त ता, कुत्ता। ये देखें ये 3 हरूफ से मिलकर बना है क त अ, कुत्ता। इसी तरह अगला नाम जो है मेरे पास वो है गाय, गाय। अब मैं इनके तोड़ जोड़ आपको बताऊंगी। ये भी 3 हरूफ से, 1 2 3, 3 हरूफ से मिलकर बना है। और आपको मैं ये बहुत बताऊं आसानी के साथ, बच्चे को समझने में आसानी होगी। अ जो है वो उसकी छोटी शक्ल नहीं होती, वो आखिरी और मुकम्मल अशकाल में ही रहता है। वो अपनी असली शक्ल में ही आपको नज़र आता है जब हम तोड़ जोड़ करते हैं। ग गा त ए, ग गा ए, गाए, गाए। जी, जैसा कि मैंने आपको शद के बारे में बताया, शद। अब ये देखें इसमें ल की शक्ल आपको 2 दफा नजर आ रही है। ब ल बिल, ब जेर ल बिल, ल ई ली बिल्ली, बिल्ली। इसी तरह जो अगला मेरे पास जानवर का नाम है वो है बकरी, बकरी। जी, पहले जैसा कि आपने देखा कि बिल्ली भी 4 हरूफ से मिलकर बना, 1 2 3 4। इसी तरह जो बकरी लफ्ज़ है जानवर का नाम वो भी 1 2 3 4 हरूफ से मिलकर बना है। अब हम जब इन हरूफ को जोड़ेंगे तो जानवर का नाम एक लफ्ज़ बनेगा बकरी। अब देखें ब क बक, र ई री, बकरी। अब ये देखें जो ई है वो भी अपनी आखिरी और मुकम्मल शक्ल यानी कि असली शक्ल में यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, क्योंकि ये भी लफ्ज़ के आखिर में आ रही थी, बकरी। अब ये देखें ब क बक, र ई री, बकरी। जी, अगला जो मेरे पास नाम है वो है खरगोश, खरगोश। जी, अब देखते हैं ये कितने हरूफ से मिलकर बना है। 1 2 3 4 5, 5 हरूफ से मिलकर हमारा प्यारा सा बना है खरगोश। जी, अब देखें खर खर, ग ओ गो, खरगोश। श भी जो है वो अपनी असली हालत में यहाँ पे अपनी असली शक्ल में मौजूद है, आपको नज़र आ रहा है श। खर खर, ग ओ गो श,
خرگوش، یس جی، بہت پیارے جانور ہیں یہ اور ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے حالات بہت مشکل جا رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، تو میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. جانوروں کے نام، گھریلو جانوروں کے نام توڑ جوڑ کے ساتھ میں آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں. تو مجھے امید ہے کہ اس سے کافی بچے اچھا سیکھ سکیں گے اور آپ کو بہت اچھی یہ لگے گی ہماری ویڈیو. اور خدا کرے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور خدا ہم سب کی اپنے گھروں میں ہر جگہ پہ حفاظت اور نگہبانی کرے. آمین.